ایک کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ ایک احمدی کو کشف ہوا کہ جب احمدی فوت ہوتا ہے تو خدا اس سے پوچھتا ہے چندہ دیا تھا، تبلیغ کی تھی، اگر وہ کہے ہاں تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے بہشت میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں یہ دو سوالات کیا اسلامی عقائد جو بعد الموت کے بارے میں ہیں ان سے مختلف نہیں؟ پتہ نہیں اس میں کیا اختلاف ہے۔ اس میں کیا شریعت نے تبلیغ کرنے سے منع کیا یا چندہ دینے سے منع کیا؟ کیا قیامت کے بعد شریعت نے یہ بتایا کہ جو چندہ دے گا یا تبلیغ کرے گا وہ قیامت کے بعد سزا پائے گا یا انعام پانے کا ذکر ہے؟ دیکھیں، عموماً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو آسان سی بات، اتنی آسان بات نہیں ہے یہ تبلیغ کرنا اور چندہ دینا۔ ذرا اپنی جماعتوں میں گھوم کر دیکھیں کتنے افراد ہیں جو سیکٹری مال کو اپنی صحیح آمد لکھاتے ہیں۔ سیکٹری مال کو کتنی آمد لکھاتے ہیں اور جہاں کہیں رشتہ لینے دینے کا معاملہ وہاں اپنی کتنی آمد بتاتے ہیں۔ دونوں آمدوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر کتنے ہیں کہ جو آمد لکھوائی ہے اس پہ صحیح چندہ دیتے ہیں اور بر وقت دیتے ہیں، اور سیکٹری مال کو وہ کتنے چکر لگوانا اپنی بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔ تو اگر چندہ دینا اتنی آسان بات ہوتی تو سارے احمدی صحیح چندہ لکھواتے، صحیح آمد لکھواتے، اور فوراً آمد ملتے ہی سب سے پہلے سیکٹری مال کو چندہ ادا کرتے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب سے بچا لے گی، جنت میں داخل کرے گی۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرو، اپنی جان قربان کرو۔ اور میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر چندہ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو بھئی قرآن نے جو جنت کے بارے میں تعلیم دی، حیات بعد الموت کے بارے میں تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ چندہ دینے والا اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر انسان اپنے ماحول میں غور کرے تو حدیث میں لکھا ہے حب الدنیا راس کل معصیت، دنیا کے مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے اپنے وجود سے یا اپنے ارد گرد بسنے والے افراد کے ذریعے ان گناہوں پہ ذرا غور کر کے دیکھے، اکثر گناہوں کی بنیاد پیسے کی محبت ہوتی ہے۔ پیسے کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ٹھگی لگاتا ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتا ہے۔ کیوں؟ پیسے سمیٹ لوں۔ تو اگر اسے یہ عادت پڑ جائے کہ میں نے پیسے سمیٹنے کی بجائے پیسے خدا کی راہ میں دینے ہیں تو یہ سارے عیب چھوڑ دے گا۔ یہی حال تبلیغ کا ہے۔ اگر ایک آدمی تبلیغ کر رہا ہے لیکن لوگوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اگر وہ تبلیغ کرے گا دوسرا اس کے جواب میں فوراً کہے گا ہاں جی، پہلے خود تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو پھر مجھے تبلیغ کرنا، پہلے خود تو بے ایمانی اور ٹھگی چھوڑو پھر مجھے تبلیغ کرنا۔ اگر اسے تبلیغ کی عادت پڑ گئی ہے، اس تبلیغ کی عادت کی بنا پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کی خاطر ہر دن جو آئے گا وہ اپنی بدیوں سے چھٹکارا پاتا چلا جائے گا، اور ان بدیوں کے بدلے میں اپنے اندر
نیکیاں پیدا کرتا چلا جائے گا. تو یہ نتائج ہیں تبلیغ کرنے کے اور چندہ دینے کے.